لیکن پی ٹی وی کے اندر جو ایک ہسٹورک پرسپیکٹو ہے اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو ہم بلکہ میں کل سوچ رہی تھی کہ میں سہیل صاحب کو کہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈیوز ہیں یہ ان کو ہیریٹیج سائٹس ڈکلیئر کرنا چاہیے، بیکاز یہ پاکستان میں کہیں بھی اس اہمیت کے، اس تاریخ کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پی ٹی وی جو فلم اکیڈمی ہے، اس سے پہلے کہ میں ایک بڑی اور لیول کی بات کروں، اس پہ میں سہیل صاحب کو بھی اور نریتا کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، پی ٹی وی کے امپلائیز کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ بہت عرصے بعد جس طرف دنیا جا رہی ہے، جس طرف پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جانا چاہیے، جس طرف پی ٹی وی کو، کیونکہ پی ٹی وی وہ پائنیئر آرگنائزیشن ہے جس نے براڈ کاسٹنگ کی بنیاد رکھی پاکستان میں، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ باقی تمام جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہاں بھی جو فلم کا رجحان ہے، بڑے بڑے چینلز آج کل فلم بناتے ہیں، اور بدقسمتی یہی ہے کہ کانسنٹریٹڈ ہو گیا ہے فلم پروڈکشن ایک سرٹن طبقے کے اندر جو کہ ایلیٹ طبقہ ہے، اور ایک عام فلم پروڈیوسر جو ہے وہ فلم بنانے سے، پروڈیوس کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو، جتنے مرضی اسکل سیٹ اس کے پاس ہو، تو وہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزرتا ہے۔ تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان فلم پالیسی ہے، جو کہ جس کی بنیاد 2017 میں رکھی تھی اور 2018 میں اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، اور پھر وہ اوور آل ویژن خالی فلم کو تقویت دینا نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ جو پوری دنیا میں اسکرین ٹورزم، اسکرین کے ذریعے ممالک جو ہیں، قومیں جو ہیں، وہ اپنے نیریٹو کو پوری دنیا کے اندر ڈسیمنیٹ کرتی ہیں، اس کا فقدان پاکستان میں تھا، کیونکہ 30 سال جس طرح پاکستان نے، پاکستان کی عوام نے، افواج پاکستان نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دہشت گردی کی جنگ لڑی، اس کے بعد جو ایک وائبرنٹ انڈسٹری جو 1960s میں تھی، 1970s میں تھی، وہ لیٹ 70s 80s 90s میں آ کر تباہ ہو گئی، بند ہو گئی۔ ہمارے سنیما ہاؤسز جو تھے وہ پیٹرول سٹیشنز اور سی این جی پمپس اور شادی ہالوں میں کنورٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہماری فلم انڈسٹری تھی اس نے آہستہ 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 وہ مرتی چلی گئی اور ڈیٹیریٹ ہو گئی، اور کوئی ایسا اپ لفٹنگ 2005-6 کے بعد ایک کرن آئی فلم انڈسٹری میں، اور فلم انڈسٹری ریوائیو ہونا شروع ہو گئی، لیکن کہیں بھی آپ دیکھ لیں جہاں نئی ہمارے بعد کی فلم انڈسٹریز ہیں، فلم سیکٹر ہے، جیسے قطر ہو جائے، جیسے ٹرکی ہے، جیسے چائنا ہے، جیسے سعودی عربیہ ہے، اب بہت ہی ایران جس طرح ہے، تو یہ فلم پالیسی جب ہم بنا رہے تھے تو یہ تمام سکسیس سٹوریز جو تھیں کہ بہت جلدی کیا ہوا کہ 5-6 سالوں میں وہ انڈسٹریز جو تھیں وہ ڈیولپ ہوئیں، وہ سینٹرز آف ایکسلنس بنے، اور ان ممالک کی جو فلمز تھیں اور براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ تھا وہ پوری دنیا میں چلنے لگ گیا۔ تو اس کو پریمس کر کے، اس کے اوپر بیس کر کے یہ فلم پالیسی لانچ ہوئی تھی 2018 میں، کیبنٹ نے پاس کی تھی۔ یہ اس وقت پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے جو فلم انڈسٹری کہ وہ زیرو ٹیکسیشن کے اوپر ہے، چاہے وہ امپورٹ ہو اکوپمنٹ کی، چاہے وہ انکم ہو، چاہے وہ ڈفرینٹ انسینٹیو دے کے فلم انڈسٹری کو ٹیکس فری کیا گیا ہے اور انڈسٹری کا سٹیٹس دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جو ینگر پاپولیشن ہے، جس کا بھی ذکر کر رہی تھیں آپ، کے جو یوتھ ہے وچ از 66% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا کنٹری، وہ جب ایسے شعبوں میں جائیں تو ان کو ایک کانفیڈنس ہو کہ ہمارے پاس وہ ٹریننگ کیپیبلٹیز بھی موجود ہوں، وہ انفراسٹرکچر بھی موجود ہو، اور ان کے لیے جو فلم پروڈکشن ہے اور اس میں اس کا جو they can easily venture their projects in film production۔ تو یہ پورا اوور آل کانسیپٹ تھا، اور سنیما انڈسٹری کو دوبارہ سے، سنیما ہاؤسز کو ریوائیو کرنے کے لیے اس فلم پالیسی کے اندر کمپلیٹ انسینٹیوائز کیا گیا ہے، اور پھر انٹرٹینمنٹ کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے جو سنیما ہاؤسز ہیں، اگر وہ ایک سرٹن 350 روپے ان کی ٹکٹ ہوئے گی تو ان کی انکم ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے فار 5 ایئرس۔ آئی ول گیو این ایگزامپل کہ جو فلم ابھی آئی مولا جٹ، جس نے بہت بزنس کیا، بڑی سکسیسفل فلم تھی پاکستان کی، بڑی جس نیریٹو کی میں بات کر رہی ہوں کہ پاکستان پہلی دفعہ
اتنا بزنس کیا. ابھی پچھلے 5-6 سال میں بہت سی ایسی موویز اور بھی آئی ہیں, انہوں نے بھی انٹرنیشنلی بہت بزنس کیا, اور اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان نے پینیٹریٹ کیا ان اوورسیز کمیونٹی اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی. سو اٹ از ناٹ جسٹ پیس میل انٹرونشن, یہ ایک اوور آل ویژن ہے کہ فلم انڈسٹری, اسکرین ٹورزم, پوری دنیا میں پاکستان کا بیانیہ, یوتھ کو اس کے ساتھ منسلک کرنا, ان کو انسینٹیوائز کرنا, فلم انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا, موبلائز کرنا. اسی اس میں فلم انسٹیٹیوٹ پی ٹی وی کا جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے, اس اوور آل ویژن کی, جس کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے آج ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گی, واکنگ تھرو دیز کوریڈورز, جہاں ابھی ہم لوگ چل کے آئے ہیں, اتنا بڑا انفراسٹرکچر مجھے نہیں پتا کہ کسی میڈیا ہاؤس کے پاس پاکستان میں, یا سب کو بھی ملا لیا جائے. آئی کین سے دیٹ فار شور کہ اگر سارے انفراسٹرکچر آف پرائیویٹ میڈیا کو بھی ملا لیا جائے تو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی انفارچونیٹلی اکیڈمیز, پی ٹی وی نے کافی ورچوئل ریالٹی کی طرف ہم گئے ہیں, جو ابھی سہیل صاحب کہہ رہے تھے, اسٹوڈیوز کی ڈیولپمنٹ میں گئے ہیں, بہتری کانٹینٹ کی طرف گئے ہیں, اسکرین کو ہم نے چینج کیا آف پی ٹی وی. آن بھی یہاں بیٹھے میں جنہوں نے کافی اپنا رول پلے کیا ہے. ابھی آپ لوگوں کے پاس جو نیش ہے, جو میں بار بار پش کرتی ہوں ٹو نریتا اینڈ ٹو سہیل صاحب, کہ اکیڈمیز ابھی کسی بھی میڈیا ہاؤسز نے نہیں بنائی, لیکن وہ دن دور نہیں کہ انہوں نے بنا لینی ہے. اور آپ لوگ, ہم لوگ, گورنمنٹ سیکٹر کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. سو دیر از این اپرچونیٹی فار آل آف یو, فار ایچ ون آف اس. جو پاس تھا, گلوریس پاس تھا, لیٹس میک دا پریزنٹ گلوریس آلسو. وہ آپ کی, ہماری, اس ملک کی, ایچ ون آف یو کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا, کیونکہ آپ پی ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک نیشنل ایسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو اون کریں, اس کو اون کریں, اس کے اندر بہتری لائیں. یہ جو پی ٹی وی انسٹیٹیوٹ کا ہے, اس میں یہ فلم سٹی کا بھی کانسیپٹ ہے, جو کہ آپ کے یہاں آؤٹ ڈورز ہیں اس کے اندر. اور گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ آرٹسٹ کے لیے, ایکٹرس کے لیے یہ انفراسٹرکچر بنتے رہیں گے, ڈیولپ ہوتے رہیں گے, تو آرٹسٹ کو بھی اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی. ان کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہوگی, انیبلنگ انوائرمنٹ, جس سے اور زیادہ ایکٹرز ڈیولپ ہوں گے, پروڈیوسرز ڈیولپ ہوں گے, کیمرہ مین ڈیولپ ہوں گے. اور ان کی ٹریننگ اور کیپیسٹی کے لیے پہلی دفعہ وزارت اطلاعات نے انفارمیشن سروسز اکیڈمی, ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی اکیڈمی کو انٹیگریٹڈ کورسز کے لیے اوپن کیا فار یونیورسٹیز اینڈ اسکولز, جہاں بچے آلریڈی میڈیا اسٹڈیز کے اندر انرولڈ ہیں. ان کے لیے یہ اپرچونٹی, کیونکہ واحد, جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان اور انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے پاس ایکیڈیمکس بھی موجود ہیں, اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دیٹ ٹریننگ آلسو از دیئر ان ٹرمز آف پی ٹی وی اینڈ ریڈیو پاکستان. تو اس کے تناظر میں ہم نے فلم پالیسی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پورے سیکٹر کو انسینٹیوائز کیا, اسی طرح ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کو اس سمرز کے اندر یہ کورس, شارٹ کورسز جو ہیں یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن کیے ہیں, فار جرنلسٹ اوپن کیے ہیں انفارمیشن سروسز اکیڈمی. انفارمیشن سروسز اکیڈمی ہیز ویری سکسیزفلی reviewed and changed the entire and transformed their curriculum with input from international universities and also universities within Pakistan. Isi tarah PTV Academy curriculum is being reviewed, and the Radio Pakistan Academy also has been reviewed. جو ہمارے قومی ادارے ہیں, قومی ورثہ ہے, یہ صرف اکیڈمی نہیں ہے, یہ ایک پوری تاریخ ہے جس کے اندر اتنا زیادہ ایکسپیرینس سمویا ہوا ہے, اور ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے ایکسپیرینس سے ہمارے ینگ بچے جو ہیں وہ خود, اب بشرا انصاری صاحبہ خود ایک انسٹیٹیوٹ ہے آف ایکٹنگ, شہناز شیخ صاحبہ, مرینا, شیما کرمانی, پرفارمنگ آرٹس, جمال شاہ صاحب, آئی مین میں کس کا نام لوں, سہیل صاحب اور میں کوشش کر رہے ہیں کہ 19 سال کے بعد پی ٹی وی خود اپنی پروڈکشن کرے, اپنے پلیز کی پروڈکشن کرے, اور انشاءاللہ بہت جلد پی ٹی وی کی اسکرین پہ پی ٹی وی کا اپنا پروڈیوسڈ پلے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے. اور یہی وہ ضرورت ہے کہ ہم ان ہاؤس پروڈکشن کریں. آپ فلم کے ذریعے
وہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، اور ایسی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ڈیموکریسی کے بارے میں، ٹالرنس کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، اپنا ہیریٹیج، اپنا کلچر، اپنے نیشنل ایسیٹس، ان سب کے بارے میں انفارمیشن مل سکے. تو ود دس ہوپ فل نوٹ آئی تھنک ہم سب آج یہ اعادہ کریں، اپنے اندر ایک ریزولو کریں کہ ہم نے ان عمارتوں کو خالی عمارتیں نہیں رہنے دینا، بلکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، ہیومن ریسورس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو اکوپ کر کے پاکستان اور پاکستان کی جو ینگر جنریشن ہے ان کے لیے فائدہ مند پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ.